اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام امن و امان، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہے۔ امام علی مقام کی شان و عظمت، امام حسن مجتبی، یہ خاندان نبوت، خاندان رسالت، مولا مرتضی شیر خدا کا گھر، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس گھر کی سب سے پہلی خوشی کا نام حسن مجتبی ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اور یہ بات یہاں یاد رہے کہ یہ گھر مولا مرتضی کا گھر، سیدہ زہرا کا گھر، سیدہ زہرا پاک کی اولاد، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي ابن ابی طالب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری ذریت علی ابن ابی طالب کی صلب میں رکھی ہے۔ ایک ہی گھر ہے، سبحان اللہ، اور علی کا گھر، یہ ایک گھر ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا کے حسن و حسین، حضور نے فرمایا یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے جگر پارے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری ذریت ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال حضرت قبلہ مفتی اسلام، مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے آپ نے جو کیا تھا، اس پر ایک بات کہنے کی مجھے بھی اجازت ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ایک روایت جی ضرور آپ نے ایک روایت پیش کی، اس روایت پر اصل جواب جو ہے مفتی صاحب نے بڑا شاندار انداز میں اس پر تبصرہ کر دیا ہے اور وجوہات کا ایک انبار پیش کیا ہے، لیکن ایک روایت ایسی ہے جو بالکل صاف لفظوں میں حکم دیتی ہے ان کے لیے۔ جو سوال آپ کا ہے، جو صاف لفظوں میں ہے، یہ اس کو نقل کیا اس وقت چونکہ میرے متعلق ہے، تو یہ ہے الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی امام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابن عساکر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو مگر حسن یا حسین یا میری اولاد کے لیے۔ یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ان کا جو پروٹوکول ہے حسن و حسین یا حسن و حسین کی اولاد کے لیے، یہ سرکار علیہ السلام کا ارشاد ہے، جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، حوالہ ابن عساکر کا ہے، راوی انس ابن مالک ہیں، اور بڑی اوپر بات اس کے اوپر ایک روایت لکھی، فرمایا کہ طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، مگر بنی ہاشم کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کو جہاں اور طرح سے تخصیص حاصل ہے،
کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریکہ ہے، ان کا کس بات میں شریک ہیں؟ صدقہ کی حرمت میں شامل ہیں، درود میں شامل ہیں، سلام میں شامل ہیں، طہارت میں شامل ہیں، تو اسی طریقے سے یہ تعظیم میں بھی شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کسی شخص کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اپنے امتی میں سے، اسی طرح ان کی اولاد و حسن و حسین کا بھی یہ شان و مقام حضور علیہ السلام نے خود متعین فرمایا۔ اور یہ میری عقیدت نہیں ہے، میرا جذبہ نہیں ہے، میری محبت نہیں ہے کہ میں اپنی محبت سے میں کشتا ہوں، میں غلام ہوں آل محمد کا تو میں اپنی محبت کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ نہ، یہ میری محبت کا تقاضا بعد میں ہوگا، پہلے تو رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 قبلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، معاملہ یہ ہے جس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے سلام پیش کرنا ہے، اور جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا میں ضرور اس پر ایک دو باتیں عرض کروں گا، لیکن افسوس یہ ہے اپنوں پہ بھی اور بیگانوں پر بھی، الحمدللہ گزشتہ 5 سال سے انجمن خدام صوفیہ حضرت امیر ملت ٹرسٹ برمنگھم میں باقاعدہ امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہم عرس مناتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ پورے برطانیہ میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کو اب اس طرف ماشاءاللہ اس توجہ کروائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے جو ابتدائی لفظ بولا، حسن پاک وہ ہے کہ جو پہلی خوشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور خود مولا کائنات سے یہ روایت موجود ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ نے آج کی اس پروگرام کا عنوان بھی یہی دیا ہے، وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں جن کی صورت کا نقش، جن کے شکل کے نین، جن کی آنکھیں، جن کے ناک، جن کا رخ، جن کے لب، جن کا سر، جن کا سینہ ہو بہو مصطفیٰ کریم جیسی صورت کا ہو۔ بتائیے کائنات میں اس سے بڑھ کر حسن کون ہوگا، اور حسن کون ہوگا، اور حسین کون ہوگا؟ اور حسین لاجواب قبلہ ماشاءاللہ۔ جو وہ اب دیکھیے میں لفظ بولنے لگا ہوں، شبیہ کو کیا کہتے ہیں ہماری انگلش زبان میں؟ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی انگریزی بھی چلا دینا۔ جی 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 ضرور ضرور۔ شبیہ انگلش میں کہتے ہیں کاپی، یہ کاپی ہے۔ تو جناب یہ فکرہ سمجھنے میں ذرا لطف آئے گا کہ حسن مجتبیٰ بالکل کاپی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی۔ سبحان اللہ، لاجواب قبلہ، بہت خوبصورت جملہ عطا فرمایا۔ کیونکہ خود کہا، خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ۔ یہ صرف مولا علی نہیں کہہ رہے کہ مولا علی کہہ رہے ہوں کہ چونکہ میرا بیٹا ہے تو میں یہ محبت میں کہہ رہا ہوں۔ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو مائیں کہتی ہیں، دادیاں کہتی ہیں، مامے کہتے ہیں، چاچے کہتے ہیں، رشتے کے دار کہتے ہیں یہ کس پہ گیا ہے، شکل دیکھ کر کہتے ہیں کس پہ گیا ہے۔ تو جناب یہ صرف مولا علی نہیں کہہ رہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے خود کہا ہے، مولا علی کو کہا ہے، کہا علی بچے تیرے ہیں لیکن شکل صورت جن کی ملتی رسول اللہ سے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کے لیے جو معاملات، جس طرح مفتی صاحب بات بیان کر گئے اور بڑی اچھی تمہید باندھ گئے، ہمارے لیے آسان کر گئے بات کرنا، ان کے لیے جتنا پروٹوکول ہے آج اس وقت دنیا میں، آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ تو ابتدا ہے، وہ تو شروعات ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ابھی تو جناب 40 سال نہیں گزرے تھے۔ آج دیکھیں 14 صدیاں گزر گئی، وہ زہر کس طرح چل رہا ہے، وہ نفرت کس طرح چل رہی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کا پروٹوکول بیان کیا، صرف سرکار نے بیان کیا. میں نے یہ سوال اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں کر رکھا ہے. میں نے اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کیوں مطالبہ کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس آیت کا نزول کی شان وہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، بالاتفاق بات یہ ہے کہ اس کے اندر جناب حسن حسین موجود ہیں، بالاتفاق. اس کا بھی اول ہے وہ، بالاتفاق یہ بات ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ تو خود پروردگار عالم جل وعلا شانہ فرما رہا ہے. کل سے جملے کا آغاز کیا، قل لا اسألکم الا المودۃ، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا. یہ جو شان ان کی اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، وہ تو ارادہ الہی ہے. درست، وہ ارادہ الہی ہے. انما یریدو فرمایا، وہ اللہ کا ارادہ ہے. سوال یہ سمجھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان و مقام و مرتبے پر درجنوں احادیث موجود ہیں، لیکن یہ قرآن ہے. قرآن 30 پارے ہیں، 31 نہیں، 30 پارے ہیں، اور ایک کتاب ہے. اس کے اندر قیامت تک کے لیے آپ کے لیے ضابطہ موجود ہے. اب اس کتاب کے اندر جو آخری کتاب ہے اور آخری وحی ہے، اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوگی جو غیر اہم ہوگی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. نگاہ کیا جا سکے، کوئی بات تصور کر سکتا ہے کہ اس کی یہ ایک مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک آیت کا منکر قرآن کی وہ کافر ہو جاتا ہے. میں کسی کو کافر نہیں بنانا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کی طرف توجہ نہ کی جائے اور اسے غیر اہم سمجھا جائے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر کس چکروں میں پڑے ہو؟ مودت قربا کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر نور سے مطالبہ اللہ کر رہا ہے، اللہ مطالبہ کر رہا ہے. اب جو بھی اس مطالبے کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ اس نے کس کا حق مارا؟ اس نے اللہ کا حق مارا، اس نے اللہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا. اس کو سمجھنا ہے. ان کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت کہا جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وہ ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے. جس نے حسن سے جنگ کی، جس نے علی سے جنگ کی، جس نے حسین سے جنگ کی. کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، ابن ماجہ کا بھی نے نقل کیا. جس نے مطالبہ پورا نہ کیا حق قرابت رسول اللہ کا، مودت پوری نہ کی، اس نے کس کو چھوڑا؟ اس نے تو قرآن کو چھوڑا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. بہت سارے معاملات میں جس طرف آپ مجھے لے جانا چاہتے تھے، آل سنت نے بہت کف لسان کا حکم دیا بہت سی وجوہات سے، اور ہم اس کف لسان کے پابند ہیں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کی بات ہے. یہ آل سنت کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ایک اصول بنایا گیا. اب جس اصول کو بنایا گیا اس کی وجوہات بھی انہیں پتہ ہیں، لیکن آج وہ کف لسان جو آل سنت کے ٹھیکیدار ہیں اور علمبردار ہیں اور جو سیل پروف قسم کے سنی ہیں، جو کہتے ہیں ہماری سنیت کسی سے نہیں ٹوٹتی، چاہے وہ ان لوگوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں جن پر کل آپ نے حسام الحرمین چلا رکھی ہے، حرمین کی تلواریں گردنوں پہ تم نے رکھی ہیں. آج تم ان کے ساتھ ٹکر بھی کھاؤ، سیل نہ ٹوٹے. پیچھے نماز پڑھو، سیل نہ ٹوٹے. ساتھ جلسے میں بیٹھو، تمہاری سنیت کی سیل نہ ٹوٹے. مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر. اور جب کہ قرآن مطالبہ کرے، رسول مطالبہ کرے، نبی مطالبہ کرے، اور 40 سال نہ گزرے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کا، بی بی پاک کا وصال ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھیں بدل گئیں.
بہت ساری اللہ۔ باتیں ہم کر نہیں سکتے، کانسٹیٹیوشن کے ہم آج بھی پابند ہیں، لیکن ہمیں اس راہ پر نہ چلاؤ، ہمیں اس راستے پہ مت لاؤ، وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا پڑے گا۔ امام عالی مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد، ان کا معاملہ بالکل جدا، بالکل جدا۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، غالباً علامہ یوسف نبہانی نے یہ بات نقل کی ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے، رسالہ ہے چھوٹا سا، غالباً برکات آل رسول، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا غالباً امام جعفر صادق یا امام باقر کے حوالے سے، جس شخص نے بھی آل رسول سے بغض کیا، ایک حکم یہ ہے کہ علی پاک کا بغض رکھنے والا منافق ہے، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ فتوے کی چیزیں ہیں اس کے دل میں۔ یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، لمن حاربتم، اس نے جنگ کی رسول، یہ ایک الگ چیز ہے۔ برکات آل رسول کے اندر علامہ یوسف نبہانی یہ قول لکھتے ہیں، غالباً امام پاک کا، امام جعفر صادق کا یا امام باقر کا، فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کی اولاد کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور دل میں کینہ رکھتا ہے اور ان پر سوال و جواب کرتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے، فرمایا اس کو دنیا کے اندر سزا ملتی ہے، اور دنیا کے اندر اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی عمر منقطع کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ میں نے نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو آل رسول کو بھونکا وہ جوانی میں ذلیل ہو کے مرا۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صرف میں نے ہی نہیں دیکھا، آج کی اس تاریخ میں ایک زمانے نے دیکھا ہے، وہ جوانی میں ذلیل ہو کر مرے، وہ رسوا ہو کر مرے۔ آل رسول کی محبت جزو ایمان ہے۔ میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بہت ساری روایتیں میرے سامنے پیش نظر موجود ہیں، لیکن میں جو بات اصلاً پیغام کی کہنا چاہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں فرمایا، حضرت جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خود فرماتے ہیں، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا خوبصورت انداز ہے بیعت کرنے کا، روایت کرنے کا، اور ایسا کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر مجھے بتائیں کہ عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی کعبے کے اندر کھڑا ہو کر جھوٹ بولنے سے خوفے گا، اور پھر بندہ کعبے کا دروازہ پکڑ لے اور یہ بھی لوگوں کو کہے لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں ابو ذر ہوں۔ اور حضور نے ابو ذر کے لیے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو بکر سے زیادہ اصدق کوئی نہیں، سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ وہ کعبے کی، جس کو سچائی کا سرٹیفکیٹ حضور جاری کر دیں اور جس کی زبان کی صداقت پر مہر حضور لگا دیں، وہ شخص کہے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کہے، یہ عظمت کی بات ہے کہ جو بات کہنے لگا ہے اس بات کی اہمیت ہے، آگے جو بات کرے گا وہ بات کی اہمیت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ روایت نقل کی کہ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اللہ اکبر۔ ہلاکا۔ میں نے آپ کے سامنے علامہ یوسف نبہانی کی بات کی، مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہاں یار یوسف نبہانی کا حوالہ دے رہا ہے۔ سرکار کا ارشاد سمجھے، جس نے سفینہ نوح کو چھوڑا، سفینہ نوح کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں سفینہ نوح، آج کے آپ کہیں یہ گیلانی سید ہیں، یہ بخاری سید ہیں، یہ فلاں سادات ہیں، چلو تمہارا کوئی چکر رولا ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ سفینہ نوح کیا حسن نہیں ہے؟ سفینہ نوح کیا حسین نہیں ہے؟ اور سفینہ نوح سیدہ زہرا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ وہ مولا مرتضیٰ نہیں ہے؟ تو حدیث کو پھر سمجھ کے مجھے جواب دیں اس کا۔ واہ واہ۔
پھر جواب دیں اس حدیث کا کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ان مسالو، اور یہ مجھے کہا 1400 سال بعد والوں کو کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مخاطب کو بات سمجھیے اس بات کو، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اور اس بلا خوف و جھجک کہہ رہا ہوں. اس بات پہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میں کوئی اپنا حوالہ نہیں پیش کر رہا یا اپنی رائے نہیں دے رہا، متن حدیث پیش کر رہا ہوں میں. یہ متن حدیث ہے اور سرکار نے اعلیٰ کے ساتھ کہا خبردار، پھر انا کے ساتھ کہا تاکید، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ اہل بیت فیکم، اور پھر کہا کہ اس کی مثال دی سفینہ نوح علیہ السلام کے سفینے کی مثال کیوں دی، مثل سفینۃ نوح کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی ہے سفینے کا تعلق طوفان سے ہے، سیلاب سے ہے، تباہی سے ہے، بربادی سے ہے. اور جب تباہی اور فساد زمین پر سیلاب کی شکل میں آئے اس وقت نوح کا سفینہ نجات دیتا ہے. کہا یہ میری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے سفینہ نوح اس لیے اس وقت بنیں گے جب تمہارے ایمان کا حملہ ہوگا، جب ڈاکو تمہارا ایمان لوٹنا چاہیں گے، جب تباہ کرنا چاہیں گے تمہارے ایمانوں کو. اس وقت ایمان کی خیر چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایمان تمہیں درِ زہرا پر ملے گا، ایمان تمہیں درِ مولا مرتضیٰ پر ملے گا، ایمان تمہیں مولا امام حسن کے دروازے پر ملے گا، ایمان تمہیں ملے گا تو حسین کے دروازے پہ ملے گا، ایمان تمہیں ملے گا تو امام باقر پر ملے گا، امام جعفر کے پاس ملے گا، امام حسن عسکری کے پاس ملے گا، آل محمد آل رسول کے پاس تمہیں ایمان ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مطلب ہے. میں یہ پیغام ہی اصل دینا چاہتا تھا. اس وقت چونکہ حالات ایسے ہیں، جذبات بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں، ہم تو غنیمت سمجھتے ہیں جب بھی کوئی موقع ملے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں. دو دن پہلے یہ میرے میسج مجھے آیا، اپنا ہمارا ایک سنگی اس نے مجھے میسج کیا اور میسج کر کے اس نے مجھے بھی پریشان کیا اور خود بھی وہ پریشان ہی تھا، اور اس نے مجھ سے مسئلہ اصلاً پوچھا. یہ میں میسج آپ کو کوشش کرتا ہوں میرے سننے والے سنیں کہ جن لوگوں نے سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے جب یہ کہہ دیا کہ بی بی پاک خطا پر تھیں، اور پھر ادھر کراچی کے اندر مفتی نوید عباسی صاحب آپ کے شہر میں ایک بدبخت نے سیدہ زہرا پاک کی لخت جگر، مولا مرتضیٰ شیر خدا کی نور نظر، جناب امام حسین کی ہمشیر، حضرت امام حسن پاک کی ہمشیر، ان پر کون سا لفظ بولا اس نے؟ ضدی کہا اس بدبخت نے، ضدی. کوئی میری بہن کو ضدی کہے، مجمع میں کہے، سٹیج پر کہے. میں کراچی کے مفتی صاحب جنہوں نے اپنی بغل میں بٹھا کر چائے پلا کر کھانا کھلا کر دستے شفقت رکھ کر اس کو فیس سیونگ دی، میں لعنت بیچتا ہوں ایسے رجوع پر بھی، میں لعنت بیچتا ہوں ان لوگوں کی توبہ پر بھی. یہ فیس سیونگ دی ہے، فیس سیونگ. میں ان مفتیوں سے پوچھتا ہوں تمہاری بہن کے بارے میں یہ کہے تو پھر بات کرو 2 + 2 = 4، کھل کے بات کرو. اس نے نہیں کہا، ویڈیو موجود، اس نے کہا وہ سر مارنے کے لیے امام علی مقام سر مارنے کے لیے کربلا میں گئے. الیاذ باللہ. کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ روتے ہیں یزید کو کہ یزید ظالم تھا. یہ یزیدی جو بیٹھے ہیں ادھر، یہ یزید کی جو ذریت موجود ہے. ایک بندے نے مجھے میسج کیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے جناب مولا مرتضیٰ کا نام بلکہ لفظ لکھے پنجتن کا نام. جب پنجتن کہا تو خود رسول اللہ ساتھ موجود ہے.
اس نے کہا گاڑی کی تقریر کے اوپر میں نے محبت کے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو باپ نے کہا اس کو مٹا دو۔ مفتی نوید عباسی صاحب، اس شخص نے جو دروازہ کھولا لاہور میں بیٹھ کر، اس مولانا نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ ناسبیت ہے، ناسبیت۔ پیچھے درجنوں لوگ ہر صدی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آج کوئی خود رو پودے ہیں، یہ چیزیں بھی انہیں ورثے میں ملی ہیں، جیسے ہم جیسوں کو مولا مرتضیٰ کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت اپنے ورثے میں ماں کی گھٹی سے ملی ہے۔ ان کو بھی یہ جو بغض آل محمد ہے، یہ بھی ان کو اپنی ماں کی گھٹیوں سے ہی ملا ہے، یہ بھی پلید خاندانوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یہ انہی کی ذریت میں سے ہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب سے پہلے اس محمد الرسول اللہ کے بچوں کے وفادار ہیں۔ لاجواب، سبحان اللہ۔ پھر محمد الرسول اللہ کی ہر نسبت کا سنی ہم احترام کرتے ہیں۔ صحابہ ہمارے سروں، ہمارے سر کی جو پگڑیاں ہیں، یہ صحابہ کی گرد راہ پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مدینہ منورہ جاتے ہیں، ان گلی کوچوں، ان پتھروں کو چومتے ہیں، چائنا کے بنے ہوئے وہ نقشے پائے رسول، چائنا کے بنے ہوئے، وہ چھاتی پہ لگاتے ہیں یار، درست، وہ میڈ ان چائنا ہے۔ ہم حضور کی نسبتوں کی امین ہیں لیکن یاد رکھو، جو شان و مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی ہے، وہ کسی شے کی نہیں ہے، وہ کسی شے کی نہیں ہے۔ وہ مٹی اگر افضل و اعلیٰ بن گئی، برتر بن گئی، اور عرش سے بڑھ گئی، کعبے سے بڑھ گئی، جس مٹی نے حضور کے جسم کو چھو لیا، اور جس کو رسول اللہ، اس حجر اسود کو تم آج تک میں چومتے کھڑے ہو اور چوم رہے ہو، اور فتویٰ یہ دیتے ہو کہ اس لیے چوم رہے ہیں کہ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پتھر تجھے نہ چومتا، اگر آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ نے تمہیں چوما ہے، تو پتھر کو تو 10 دفعہ ہی حضور نے چوما ہوگا، 15 دفعہ ہی چوما ہوگا۔ اور جن کے منہ چومے، جن کے رخ چومے، جن کے ماتھے چومے، جن کو چھاتی پہ بٹھایا، جن کو کندھوں پہ بٹھا کے شہر مدینہ کی گلیوں میں حضور نکلتے رہے، سبحان اللہ۔ گردنوں پہ چھرے چلائے، سینے پہ خنجر مارے اور زہر دیے۔ آج تم اس جگہ کھڑے ہو، آج ان کے تذکرے اس لیے اسی انداز دیکھو نا۔ اور جس ظالم بدبخت عبدالعلیم نام کے اس بے غیرت نے، میں اس کو کہتا ہوں شیطان بڈھا، بوڑھا بھی نہیں کہتا، شیطان بڈھا، اس نے کہا کہ اس کو طلاقیں ہو گئی سیدہ زینب کی بات کی، بی بی پاک کے حوالے سے۔ میں حلفن کہہ رہا ہوں، حلفن۔ ابھی میں صبح ایک جگہ گیا ہوا تھا، راستے میں مجھے پاکستان فون کیا اپنے کسی عزیز کو، تو میں خیر و عافیت پوچھی، سب خیر خیریت کا۔ اس نے مجھے خبر دی ہمارے خاندان میں کسی بچی کے حوالے سے کہ وہ ناراض ہو کر آئی اور اس کو نوٹس طلاق کا ملا۔ میں نے فوراً اسے کہا یہ بات کہیں اور نہیں کرنی۔ شریف لوگ، خاندان کے لوگ اپنی بچیوں کی طلاقوں کی باتیں باہر نہیں کرتے۔ اور سنیو کہاں مر گئے ہو، اور سیل پروف سنیو، رسول اللہ کی بیٹی، مولا مرتضی شیر خدا کی بیٹی، سیدہ زہرا پاک کی بیٹی، اور تمہارے کراچی میں بیٹھ کر ایک بڈھا شیطان اس کی طلاقوں کا ذکر کر گیا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری سنیت ہوا۔ اور یہ ایسی بے غیرت سنیت، یہ بے غیرت سنیت ہے، تمہیں ننگا کیا جائے گا، یہ تمہارا غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، خدا کی عزت کی قسم،
علم کی زبان بھی بولیں گے، تحقیق کی زبان بھی بولیں گے، اور جو زبان تمہیں سمجھ میں آتی ہے وہ زبان بھی تمہارے بول کے تمہیں دکھائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور 1 سال پہلے، پورا 1 سال پہلے، اسی مہینے میں اکتوبر میں، یہ میں نے اپ ڈیٹ کیا اپنے فیس بک میں، جا کے دیکھیں، یہ باتیں کوئی اتفاقاً میں کر چکا، اتفاقاً، وہ کسی اور کے حوالے سے، وہ کراچی کے اندر جب وہ آپ کے، یہ پتہ نہیں یہ کراچی شہر میں سے، بہرحال آپ کو دیکھ کر سکون آتا ہے کہ کراچی میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہاں پہ وہ ایک مولوی نے کہا کہ یہ یزید کی جو اس کو جو بنایا گیا اس کو خلافت دی گئی۔ میں نے کہا تف تیرے منہ پر، تیرے منہ پر۔ اس نے کمپیئر کر کے کہا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کیا، اور لوگوں نے جب یہ کمپیئر کر رہے، تم عظمت صحابہ کے پاسبان ہو، تم یزید کا موازنہ حضرت عمر سے کرو اور تمہاری سنیت کو کچھ نہ ہو، اور خلافت راشدہ کا موازنہ کرو اس ملوکیت کے ساتھ کہ جس ملوکیت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں سے نوچ کھانے والی ملوکیت، اس ملوکیت کے ساتھ جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا لونڈوں کی حکومت، میری سنت کو بدل دینے والی حکومت، اس کو تشبیہ دے رہے ہو کس کے ساتھ؟ کشور عدالت کا تاجور جناب سیدنا عمر، تربیت پیغمبر کا شاہکار عمر، تم اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، لیکن تمہاری سنیت کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں حسن حسین کا نام لے لوں، رافضی، نیم رافضی، فلانا رافضی، جاؤ پہلے اپنے شجرے چیک کرو، اپنے ماؤس کے، پھر ہمیں رافضی کہنا۔ ہم رافضی نہیں، ہم محب اہل بیت۔ درست درست قبلہ۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید موضوع لمبا ہی ہو گیا ہے، تو اب شاہ صاحب کی خدمت میں معافی کا خواستگار ہوں، وقت دے دیا۔ وآخر دعوانا